الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بریلی شریف میں ایک بزرگ ابھی گزرے ہیں، سرکار تاج الشریعہ علامہ اختر رضا صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی نعت کے دو شعر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ منور میری آنکھوں کو میرے شمس الضحیٰ کر دے۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ منور میری آنکھوں کو میرے شمس الضحیٰ کر دیں، غموں کی دھوپ میں وہ غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دتا کر دیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی جو تھی کمزور ہو گئی تھی، لوگوں نے کہا آپ علاج کرائیے، آپ نے کہا علاج آنکھوں کے لیے سرما لگا سکتا ہوں، دعا کرتا ہوں، لیکن آپریشن نہیں کراؤں گا۔ اور اس کے بعد چارپائی پہ لیٹے لیٹے آپ نے یہ پوری نعت کہی تھی، منور یا رسول اللہ میں دنیا کے کسی طبیب کو نہیں جانتا، حکیم کو نہیں جانتا، ڈاکٹر کو نہیں جانتا، یا رسول اللہ میرا جو عقیدہ ہے وہ دنیا دار پر نہیں ہے، اے احمد مختار آپ پر میرا پورا بھروسہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ذرا سا دور لگا لو، کام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ منور میری آنکھوں کو میرے شمس الضحیٰ کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دتا کر دے۔ اور حضرات اللہ نے انہیں آنکھوں کی روشنی بھی عطا فرما دی، نور بھی عطا فرما دیا، ضیاء بھی عطا فرما دی۔ اللہ نے ان کی آنکھوں میں وہ روشنی دی کہ وہ جب انہیں روشنی مل گئی تو سرکار اعلیٰ حضرت کا وہ شعر گنگناتے تھے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ سبحان اللہ۔ سبحان جہاں بانی عطا کر دیں، سرکار تاج الشریعہ نے کہا جہاں بانی عطا کر دیں اور بھری جنت ہبا کر دیں۔ سبحان اللہ۔ آپ یا رسول اللہ آپ چاہیں تو دنیا کی حکومت عطا فرما دیں۔ سبحان اللہ۔ ارے یار دنیا، یہ تو ہمارے کرموں کی صدا ہے جو ہم بھگت رہے ہیں، جی۔ ورنہ ایک مسلمان جو رب کے بارگاہ میں جھک رہا اور رب فرماتا میں ساری دنیا کو تیری بارگاہ میں جھکا دوں، تو جھک تو۔ اور وہ جھکنے والے کیا ہم ہیں؟ جس طرح کا جھکنا رب پسند کرتا ہے، رب فرماتا ہے جھک میرے آگے، میں دنیا جھکاؤں گا تیرے آگے، تو آ میری بارگاہ میں تیری چوکھٹ کو دنیا والوں کی بارگاہ بنا دوں گا۔ بے شک تو آ تو۔ حق بات ہے۔ مگر ہم آ بھی رہے تو ایسے کہ مسجد میں پہنچے رہے یار گرم پانی نہیں ہے بھائی امام صاحب جی، مچھر بولے مکھی بولے ساری آواز سنتا ہے سوائے اذان کے۔ مسجد میں جا کے کان بڑے بڑے ہو جاتے ہیں، یار مولانا پنکھا نہیں چلایا مچھر لگ رہے۔ پھر مسجد کا نمازی باہر نکلا، دیکھو بات کڑوی ہے مگر صحیح ہے جی۔ مسجد کا نمازی باہر نکلا، غیبت شروع، چغل خوری شروع، حسد شروع، تکبر شروع، کینہ شروع، بدگمانیاں شروع، دشمنی شروع،
پڑوسی کا مکان بنا تب دشمنی، پڑوسی کا بچہ پاس ہوا تب دشمنی، پڑوسی کی بیٹی کی شادی ہوئی تب دشمنی، پڑوسی کا گھر بنا تب دشمنی، پڑوسی کے بچوں نے گاڑیاں لی تب دشمنی۔ میں کہتا ہوں یہ دشمنی کرنے والے نمازی تو ہے، مگر یہ بتا کیا اسلام نے تجھے یہ حق اور رائٹ دے دیا ہے کہ تو دوسروں کے خلاف اپنے ذہن و فکر میں نفرتیں بھرتا پھرے اور زہر اگلتا پھر؟ سن لے، اسلام تو یہ کہتا، سبحان اللہ جو ہے، اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر تو نمازی ہے تو غیبت سے بھی بچ جا، بے شک چغل خوری سے بھی بچ جا، حق بات ہے، اچھائیوں کی طرف چل، پڑوسیوں کا خیال رکھ، اور جب تو پڑوسی کا خیال رکھے گا، بیٹی کی شادی ہوگی تب تجھے خوشی ہوگی، بچے آگے بڑھیں گے تب تجھے خوشی ہوگی، پڑوسیوں کے گھر میں خوشی ہوگی تب تجھے خوشی ہوگی۔ تو غیبت کر، نہ چغل خوری کر، اور ایسا نمازی بن کر اگر تو آ گیا تو جا، یہ مختار احمد رحیمی کسی بھی گارنٹی کارڈ پر لکھ کر دے سکتا ہے کہ دنیا بدل سکتی ہے، دنیا کا قانون بدل سکتا ہے، لیکن مصطفیٰ کا قانون نہیں بدلتا ہے۔ قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، ارے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ یہ میرے حضرات، عرض کرنا یہ ہے کہ اللہ کے رسول جو ہے وہ مالک جنت ہے، سبحان اللہ تعالیٰ۔ صحابہ اکرام نے بھی مانا، اعلیٰ حضرت نے بھی مانا، مراد آباد کے مولانا نعیم الدین مراد آبادی نے بھی مانا، سبحان اللہ، کلیر کے علام الدین علی احمد صابر کلگری نے بھی مانا، بے شک اور کچھوچا کے مخدوم اشرف شاہ سمنا نے بھی مانا، اور بغداد کے غوث آدم نے بھی مانا، حسین و کربلا کے امام حسین نے بھی مانا، نجف اشرف کے مولا علی نے بھی مانا، تمام صحابیوں نے مانا، نبی مالک جنت۔ زور سے بولو، زور سے بولو، میں آپ کی بات پر آ رہا ہوں، ایک بار اور ذرا زور لگا کے بولو سبحان اللہ۔ کامیہ دادا کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ تقریر جیسی ہم جانتے ہیں ویسی ہی کریں گے انشاءاللہ۔ اور ہم تو ابھی چودر پور گئے تھے تو انہوں نے تو لے جا کے قبرستان میں بٹھا دیا، کہنے لگے تقریر کر دو۔ ہم نے کہا کوئی بات نہیں، چلو ہمیں تقریر تو کرنی ہے، کبھی زمین والوں کے زمین کے اوپر والوں کو سناتے ہیں، آج نیچے والوں کو سنا دیتے ہیں۔ ایک بار تو شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم پٹھان جی، 10 سال پٹھان رہے، شاید عبدالستار صاحب نام ہے ان کا، 11 سال سے قبرستان کی خدمت کر رہے ہیں، بڑا گل گلزار بنا دیا قبرستان، چندہ کرتے رہتے ہیں اور جو ہوتا ہے وہ قبرستان میں لگا دیتا ہے۔ اللہ جسے توفیق جی سر، جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہیوا کر دیں، سبحان اللہ۔ جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہیوا کر دیں، نبی مختار کل ہیں جسے جو چاہے عطا کر دیں، نبی مختار کل ہیں جسے جو چاہے عطا کر دیں۔ حضرات ہمارے نبی نے ابو بکر کو صداقت عطا فرمائی، زور سے بولتے رہیے سبحان اللہ، اور زور سے بولیے سبحان اللہ۔ عمر کو عدل و انصاف کا تاجدار بنایا، عثمان غنی کو سخاوتوں کا شہنشاہ بنایا۔ یہ وہ 3 صحابی ہیں جنہیں کچھ لوگ جو ہیں اس طرح سے پیش کر رہے ہیں جیسے اسلام کے مجرم ہوں۔ توجہ ہے؟ جیسے انہوں نے اسلام کا کچھ جرم کرا ہو، کچھ لوگ موجودہ دور کے کچھ لوگ، لیکن
ان کی سچائی کیا ہے؟ جمعے کی نماز پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ زور سے پڑھتے ہیں نا؟ جمعے کی نماز میں آپ نے منبر رسول پر خطبے میں سنا ہوگا بعد الانبیاء بالتحقیق، سنا ہے؟ زور سے بولو بھائی، زور سے بولو، تقریر تو چھوڑو، پیچھے والے آپ بھی بولو یار زور سے، کیا بات ہے، کوئی ٹیکس تھوڑی لگ رہی ہے آج، نہ جی ایس ٹی لگ رہی ہے، زور سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا فرمایا امام صاحب نے؟ کیا فرمایا خطبے کے ٹائم؟ خطبے میں بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المومنین حضرت ابو بکر الصدیق، جی بس یہی جی یہ خطبے آج امام صاحب اپنے گھر سے لے کے آئے ہیں؟ ارے زور سے بولے یار، کہیں پتہ نہیں یہ تو صاحب خطبہ اس سے جو پہلے امام صاحب تھے وہ بھی یہی پڑھتے تھے، ان سے پہلے جو امام تھے وہ بھی یہی خطبہ، ان سے پہلے جو تھے وہ بھی، ان سے پہلے جو تھے وہ بھی یہی خطبہ، صدیوں سے یہ خطبہ چل رہا ہے بعد الانبیاء بالتحقیق۔ بالتحقیق۔ ہمارے بزرگوں کو معلوم تھا ایک وقت آنے والا ہے جب لوگ اپنی ناپاک زبان سے زہر اگلنے لگیں گے، تو میرے رسول پاک کی امت کو بچانے کے لیے یہی خطبے جو آج ان کی سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، وقت آنے پر ان کی سمجھ میں آنے لگے۔ سبحان اللہ، سمجھو ہے؟ جی انشاءاللہ۔ اب یہ چیزیں تو آج پیدا ہوئی۔ جزاک اللہ بھائی، اللہ عمر دراز فرما، اللہ کاروبار میں برکت عطا فرما۔ آمین بولتے رہو یار، آمین بولتے رہو، یہ مت سوچو کہ یہ جلسہ ہو رہا ہے۔ میں پہلی بار نہیں آیا ہوں، اور بھی آیا ہوں ایک دو جلسوں میں۔ اب بس فرق یہ ہے کہ جب سے یہ لاک ڈاؤن لگا اس سے پہلے داڑھی جو تھی وہ کالی تھی، لاک ڈاؤن کے بعد سفید ہو گئی، اور اتنا ہی فرق ہے اور زیادہ کوئی فرق نہیں۔ آواز میں بھی الحمدللہ کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا حضرت ابوبکر صدیق کا نام آ گیا، جی اس کے بعد عدل و انصاف کے تاجدار اسی خطبے میں جی حق بات، حضرت فاروق اعظم کا نام، سبحان اللہ، آ گیا نام اسی خطبے میں۔ کامل الحیاء والایقان، جامع القرآن، کامل الحیاء والایقان، امیر المومنین حضرت عثمان ابن عفان، سبحان اللہ، آ گیا اسی خطبے میں۔ اب یہ بتاؤ، یہ جو یوٹیوب پر گیدڑ بول رہے ہیں، توجہ ہے، یوٹیوب پہ گیدڑ بول رہے ہیں، ان گیدڑوں کی مانو گے یا جنہوں نے سنیت کی بنیادوں کو مضبوط کر کے ایسے خطبے دے کر گئے ہیں کہ اپنے رسول کی امت کو، رسول کی امت بچتی بھی رہے اور رسول پاک کے خلفاء کے ڈنکے بھی بچتے ہیں۔ ان کی خلافتوں کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ اور سنیں حضرت مولا علی، سبحان اللہ، ابھی میں ان کے تعلق سے عرض کروں آج میں، یہ تو تمہید باندھ رہا ہوں میں سنانے کے لیے۔ مولا علی، مولا علی کی اور بیویوں سے جو بچے پیدا ہوئے خاتون جنت کے علاوہ، اس میں آپ نے اپنے ایک بیٹے کا نام رکھا ابو بکر، زور سے بولا اگر بات سمجھنے والی ہے۔ کیا نام رکھا؟ ابو بکر۔ ایک بیٹے کا نام رکھا عمر، ایک بیٹے کا نام رکھا عثمان۔ ان گیدڑوں کو یہی پتہ نہیں ہے کہ ان لوگوں میں آپس میں کتنی محبت تھی۔ آج ہم اپنے گھروں میں نام رکھتے ہیں حسین،
نام رکھتے ہیں حسن، نام رکھتے ہیں زبیر، نام رکھتے ہیں خالد، نام رکھتے ہیں ہریرہ۔ وجہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں، یہی تو بات ہے۔ خواجہ سے ہمیں محبت ہے، نام رکھ دیا غلام خواجہ۔ حسین سے محبت ہے، نام رکھ دیا غلام حسین۔ سبحان اللہ۔ غوث اعظم سے محبت ہے، نام رکھ دیا غلام غوث اعظم، غلام عبد القادر۔ خواجہ اجمیری سے محبت ہے، غلام خواجہ، غلام معین الدین۔ وجہ یہ ہے کہ ہمیں ان سے محبت ہے، تو جب ہمیں ان سے محبت ہے تو ہم نے اپنی اولادوں کے نام ان کے نام پہ رکھ دیے۔ علی کو ابو بکر سے محبت تھی، ابو بکر کے نام سے اپنے بیٹے کا نام رکھ دیا۔ علی کو عمر سے محبت تھی، اپنے بیٹے کا نام عمر رکھ دیا۔ علی کو عثمان سے محبت تھی، اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ اب ان کی جو بنیاد ہے، ان کی ایڈولوں کی یہی تو ہے کہ جب ان تینوں سے دشمنی دکھائیں گے تبھی گراؤنڈ بن پائے گا، لڑائی کا جو گراؤنڈ بنے گا۔ اور ایک بات اور میں بتا دوں، کربلا کے میدان میں امام حسین تو شہید ہوئے ہی تھے، لیکن یہ تینوں بھی اسی میدان میں امام حسین کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے، لیکن ان کے نام نہیں دیتے لوگ، ان کے نام نہیں بتاتے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر ان کے نام آ گئے تو یہ جو کہتے ہیں علی میں اور عمر میں دوستی نہیں تھی، دشمنی تھی، ان کے نام آ گئے تو دنیا کہے گی کہ اگر دشمنی تھی تو عمر نام کیسے آ گئے۔ اس لیے حضرات مولا علی اور چاروں خلیفاؤں میں نہ کوئی دشمنی تھی، نہ کوئی رنجش تھی، نہ کوئی غم تھا۔ ان تین نبی کے خلیفاؤں کو برا کہہ کر یہ یزیدیت کا پرچم امام حسین کے کھول میں رکھ کر دنیا والوں کے سامنے یزیدیت کا نقشہ پیش کر رہے ہیں۔ حسین کل بھی ہمارے تھے، آج بھی ہمارے ہیں، علی کل بھی ہمارے تھے، آج بھی ہمارے ہیں۔ حضرت مولا علی، جزاک اللہ بھائی، اللہ قبول فرمائے۔ حضرت مولا علی کی ولادت جو ہے معلوم ہے آپ کو کب ہوئی، کیسے ہوئی؟ جزاک اللہ بھائی، کب ہوئی، کیسے ہوئی؟ میں بتاتا ہوں۔ ابو طالب کی بیوی کا نام ابو طالب کی بیوی کا نام ہے فاطمہ بن اسد۔ فاطمہ بن اسد آپ کے پیدائش کا وقت تھا، لیکن حرم کعبہ کا طواف کرنے کے لیے چلی گئی، اور وہاں وہ درد شروع ہوا جو خوشی والا ہوتا۔ اب ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، چاروں طرف بھیڑ بھڑک کر جاؤں تو کدھر جاؤں؟ اللہ نے انتظام کر دیا۔ سبحان اللہ، زور سے بولو۔ رب نے انتظام کیا۔ کیا؟ دیوار کعبہ پھٹی، کعبے کے دروازے کی چابیاں ابو طالب یعنی ان کے شوہر کے پاس تھی، مگر دیوار کعبہ پھٹی۔ اگر چابیوں کے ذریعے تالا کھولا جاتا تو دنیا کہتی ابو طالب نے اپنے بچے کی ولادت حرم کعبے کے اندر کرائی ہے، بولتی نہیں بولتی دنیا؟ مگر چابی نہیں، رب نے دیوار پھاڑ دی، فاطمہ اندر داخل ہوئی، علی پیدا ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ علی کہاں پیدا ہوئے؟ حرم کعبہ میں۔
معمولی نام نہیں ہے مولا علی. حرم کعبہ. اب نکلنے کے لیے پھر دیوار پھٹی. ماں اپنے بیٹے کو لے کے باہر آئی. سرکار ہمارے اور آپ کے پیغمبر جلوگر ہیں. سبحان اللہ. نبی موجود ہے. پیغمبر نے فرمایا چاچی کیا ہے؟ کہا بیٹا تمہارا بھائی پیدا ہوا ہے. سبحان اللہ. تمہارا بھائی پیدا ہوا ہے. مگر آنکھ نہیں کھولا. آنکھ نہیں کھولی تھی مولا علی نے. بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ کعبے کے اندر سے فاطمہ بن اسد جو تھی وہ 3 دن میں نکلی تھی. بعد میں یہ آتا کہ جلدی نکل آئی تھی. بہرحال 3 دن میں ہو یا 1 دن میں ہو، لیکن مولا علی نے آنکھ کھولی نہیں کھولی. 3 دن میں چاچی نے کہا اے عبداللہ کے لختے جگر ذرا دیکھو تو یہ علی جو ہے آنکھ نہیں کھول رہا ہے. تو نبی فرماتے لاؤ ہماری گود میں تو. سبحان اللہ. کتنی اچھی قسمت ہوگی. سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے تو بتا دو. بات سمجھ میں آ رہی ہے. فرمایا ہماری گود میں تو گود ہے نبی کی. آنے والا ہے علی. اور جیسی گود میں آئے امام صاحب کہاں ہو؟ جی جی ماشاء اللہ بہت خوب. جیسے ہی گود میں آئے مولا علی نے اپنی آنکھوں کو کھول دیا. آنکھیں کھولتے ہی کیا دیکھا؟ نہ زمین دیکھی. زور سے بولو سبحان اللہ. نہ آسمان دیکھا، نہ پھولوں کو دیکھا، نہ آسمان کے تاروں کو دیکھا، نہ چاند کو دیکھا، نہ چاند کی روشنی کو دیکھا، نہ سورج دیکھا، نہ کعبہ دیکھا. اگر دیکھا تو رخ مصطفیٰ دیکھا. آمنہ کے لال کا جلوہ دیکھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. علی نے آنکھ کھولی، مسکرانے لگے علی. سبحان اللہ. پیغمبر نے تبسم فرمایا، یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا. سبحان اللہ. اب عمر آگے بڑھی ولی کی. نبی کو حکم ہوا مکہ چھوڑو مدینہ پہنچو. علی کو بلایا نبی نے. علی آج رات ہمارا محاصرہ کریں گے کافر. تلواریں لے کر ہمارے راستے میں کھڑے ہوں گے. ننگی تلواریں ہوں گی اور ان کا پلان یہ ہے کہ آج رات کو یہ ہمارا معاذ اللہ مرڈر کریں. اللہ اکبر. جو دنیا کے نابیناؤں کو روشنی دینے آیا ہو، جو دنیا کے اجڑے ہوئے سہاگوں کو بچانے آیا ہو، جو دنیا کی ٹوٹی ہوئی پادیب اور محبت کو جوڑنے آیا ہو، جو ماں اور باپ کے رشتے بتانے آیا ہو، جو پڑوسیوں کے حقوق بتانے آیا ہو، جو سماج اور معاشرے میں پھیلی ہوئی گندگی کو دور کرنے آیا ہو، اس عظیم پیغمبر کے خلاف دنیا منصوبے بنا رہی تھی. مگر رب فرماتا ہے مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ ارے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. فرمایا ہمارے بستر پہ سو جانا. اب بستر پہ جو سونے کا نمبر آیا اور فرمایا کچھ امانتیں لوگوں کی ہمارے پاس ہیں. سبحان اللہ. یار یہ ہے اسلام. یہ ہے اسلام. میں نے شروع میں بیٹھتے ہوئے کہا تھا نا یہ ہے اسلام. دشمن کی تو اگر مرغی آ جائے تو یہ سوچ کر اسے ذبح کر لے یار دشمن کی تو ہے چھوڑو. دعوت المظلومی و ان کان کافرا.
پیغمبر نے فرمایا بچوں مظلوم کی بد دعا سے. بھئی ہلکا آواز کرو، تم تو دوسرے مقرر ہو گئے، یہ لوگ سمجھیں گے ادھر سے بھی تقریر شروع ہو گئی. درود شریف بیٹے صلی اللہ تہذیب علیہ تمدن ضروری ہے. ایک بار کچھ بات ہے کہ لو ایک سائڈ میں جا کے زور سے درود شریف پڑھو. اللہم صلی علی مولانا محمد مبارک وسلم. تو پڑوسی کی مرغی آ جائے اسے یہ سمجھ کے کہ دشمن کی تو ہے، بکری بکرا آ جائے اسے بھی کھا جائے یا بیچ دیتا ہے. اور حد تو یہ ہے کہ اگر بھینس آ جائے تو اسے بھی رفو چکر کر دیتا ہے، یہ سوچ کے کہ دشمنی کی تو ہے. جی اور نبی نے فرمایا بچوں مظلوم کی بد دعا سے وَإِنْ كَانَ كَافِرًا، اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. اللہ اکبر. اور یہاں ایمان والے کے کوئی دعویٰ ڈال رہا ہے اور احساس تک نہیں کرتے، بعض بار ڈکار تک نہیں لیتا. کتنے لوگ ہیں ایک پلاٹ کو 100 آدمی اس پہ بیچ دیتے ہیں اور ڈکار پھر بھی نہیں ہے. پتہ نہیں دنیا کون سا ہاضمولہ یہ کھا رہے ہیں. ایک پلاٹ ایک ہے اور 100 آدمیوں کو بیچ دیا. ذرا غور تو کرو. تو یہ بتاؤ یہ جب کھائیں گے اولاد کو کھلائیں گے تو کیا نور پیدا ہوگا؟ ہمیں اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا. چاہے گھر میں کتنے کنکمے لگا لو مگر دل کی تاریکی اگر ختم ہوگی تو ان بجلی کے کنکموں سے ختم نہیں ہوگی. دل کی تاریکی ختم ہوگی تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی پاک رحمت للعالمین نے فرمایا علی لیٹ جاؤ ہمارے بستر پر، کچھ لوگوں کی امانتیں ہیں. سبحان اللہ یار، ہمارے نبی کی یہ ہے اسلام، یہ اسلام ہے. کچھ امانتیں ہیں اور ان میں ان کی بھی امانتیں ہیں جو رات کو تلوار لیے کھڑے ہوئے تھے، وہ لوگ بھی تھے ان میں. جی اگر نبی لے ہی جاتے، توجہ ہے ذہن حاضر کیجئے، اگر نبی لے ہی جاتے تو کردار کا یہ گوشہ تاریخ ہو جاتا. دنیا ہم نہیں پڑھ پا رہے، دنیا پڑھ رہی ہے. مسلمان نہیں پڑھ پا رہا ہے، دنیا پڑھ رہی ہے اور دنیا پڑھ کے مسلمان ہو رہی ہے. ہم نہیں پڑھ پا رہے، ہم تو پڑھے پڑھائے ہیں. ہم تو اتنا پڑھے ہوئے کہ اماں اور ابا تھک جاتے ہیں اٹھاتے اٹھاتے، مگر ہم پڑھے ہوئے نہیں. سچی ہے یہ بات. اماں تھکی ابا تھکا مگر ہم پڑھے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول کو دنیا پڑھ رہی ہے. سبحان اللہ. دنیا ایک انگریز عورت نے جب دنیا کو دیکھا، اسلام آتنکواد کا مذہب، اسلام آتنکواد کا مذہب، چاروں طرف سے مسلمانوں کے خلاف، قرآن کے خلاف آواز اٹھی، نبی پاک کے خلاف آواز اٹھی، اسلام آتنکواد کا سبق دیتا. میں نے کہا یار وہ سبق ہے کدھر؟ ہمیں تو نہیں ملا. 35 سال تو ہو گئے ہمیں تو یہی سبق ملا ہے کہ اللہ کے رسول نے بچے رو رہے تھے ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اور یہ فرمایا تھا کہ بھائی رونے کی ضرورت نہیں ہے. کہا جی میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، نبی نے کپڑے پہنا دیے. سبحان اللہ. کپڑے نہیں ہیں میرے پاس، کہا نبی نے کپڑے پہنا دیے. سر میں تیل نہیں تھا، نبی نے تیل ڈلوا دیا. نبی نے پوچھا اب بس اب تو مت رو. کہنے لگا جی ابا نہیں ہے، ابا نہیں ہے، ابا. نبی نے فرمایا علی تیرا عباس ہے. سبحان اللہ. علی
کہا اماں بھی نہیں ہے، کہا فاطمہ تیری اماں، کہا بھائی نہیں ہے، کہا حسین بھائی، کہا جی نانا نہیں ہے، کہا محمد تیرا نانا۔ سبحان اللہ۔ اندازہ تو لگاؤ یار، یہ اسلام ہے۔ دنیا پڑھ رہی ہے انگریزی، ایک انگریز لڑکی نے یہ جب سب باتیں سنی تو اس نے اسلام پڑھا، اس نے اسلام پڑھا، اور جب اسلام پڑھا تو وہ ایک دن اسلام کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ زور سے بولو یار لوگ۔ کلمہ پڑھا اس نے، اسلام میں داخل ہو گئی۔ خود میڈیا میں تھی، صحافی تھی، صحافیہ تھی، اس سے پوچھا کہ بھئی آپ نے اسلام کا کلمہ کیسے پڑھ لیا؟ کہا جی میں نے اسی قرآن کو پڑھ کے پڑھ لیا۔ کہا کیسے؟ کہا جب میں قرآن پڑھتی تھی تو ایسا لگتا تھا جیسے قرآن کی آیتیں آج ہی نازل ہو رہی ہیں۔ بس میں نے اسلام کا کلمہ پڑھ لیا، مجھے پورے قرآن میں کہیں نہیں ملا آتنکواد۔ اب نے پڑھ کے سمجھ لیا کہ یہ تو اسلام تو وہ ہے سماج میں جو ظلم و ستم ہے انہیں دور کرتا ہے اور اس کا بدلہ جنت بتاتا ہے۔ سماج میں برائیاں دور کرو اور جنت میں جاؤ، یہ بدلہ ہے اس کا۔ تو اب میں نے سوچا بھئی دنیا میں کتنے دن رہنا ہے، اس لیے اسلام کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ اب سماج میں اچھائیوں کا سبق دینا ہے، برائیوں سے روکنا ہے، اور سماج کو پاکیزہ بنانا ہے تاکہ مدینے والے آقا کی سنت ادا ہو جائے۔ اللہ کے رسول کا یہ کوئی تھا، اگر سب کا سامان باندھ کے چلے ہی جاتے تو آج پڑھنے والے کہتے ہو بھئی یار یہ محمد ابن عبداللہ تو نفس امبارہ کے مطابق چل رہے تھے، مطلب طبیعت کے مطابق دنیا حاصل کرنا چاہتے تھے، اسی لیے فلاں کی چاندی لے گئے، فلاں کا سونا لے گئے، انہیں سونے کی ضرورت تھی لے گئے، چاندی کی ضرورت تھی لے گئی، مال کی ضرورت تھی لے گئے۔ اب پیغمبر نے سب کچھ چھوڑ کر اور جب تنہا گئے تو دنیا سمجھ گئی آمنہ کے لال کو مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھکانے کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ سبحان یہی اللہ۔ مولا علی، یہی مولا علی، جب اللہ کے رسول نے فرمایا بھئی کلمہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ لو، تو خاندان کے سارے لوگ، خاندان کے سارے لوگ منہ بگاڑ کے چلے گئے، بھئی اس لیے ہماری دعوت کی تھی، لیکن یہ کلی تھے، سبحان اللہ علی تھے۔ زور سے بولو میرے بھائی، بڑے ہاں، اس میں جذباتی لوگ کم ہیں لیکن سنجیدگی سے آپ سننا ہے، ذرا سبحان اللہ کہتے رہیں گے تو ثواب میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ عمر ہے مولا علی کی 11 سال، اور جتنے پریوار کے خاندان کے لوگ آئے تھے روٹی کھا کھا کے نکل لیے گھر کو۔ دعوت کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ان میں ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، پورا پریوار تھا۔ کچھ لوگ بعد میں ایمان لے آئے تھے، ابو لہب تو آخر تک نہیں لایا۔ علی نے جب دیکھا صاحب توحید کی دعوت سے انحراف کر کے سب چلے گئے، علی نے کہا اے عبداللہ کے لگتے جگر اپنے بھائی علی کو کلمہ پڑھا دیجئے۔ سبحان اللہ۔ زور سے بولے یار، زور سے بولے۔ میں اس علی کی بات کر رہا ہوں کہ بنا لو اپنا مقدر علی علی کہہ کے، بنا لو اپنا مقدر
علی علی کہہ کے، کیا کہہ کے؟ علی، زور سے بولو، علی علی کہہ کے بنا لو اپنا مقدر، علی علی کہہ کے، ارے بنے ہیں کتنے قلندر علی علی کہہ کے، واہ بے شک بنے ہیں کتنے قلندر علی علی کہہ کے، اور حسینی جذبہ تیرے بچوں میں بھی آئے گا میاں صاحب، ہو حسینی جذبہ تیرے بچوں میں بھی آئے گا، کھلا دو غوث کا لنگر علی علی کہہ کے، کھلا دو غوث کا لنگر علی علی کہہ کے، اور حسین کربلا میں لوگ کہتے ہیں نا حسین کو پانی نہیں ملا، پانی نہیں ملا، حسین ہاتھ اٹھا کر جو کہہ دیتے پانی، حسین ہاتھ اٹھا کر جو کہہ دیتے پانی، ارے چلا آتا سمندر علی علی کہہ گئے، زور سے بولو سبحان اللہ۔ اب تو یار دیوان ہے، دیوانوں والی بولی بولو سبحان اللہ۔ چلا آتا سمندر علی علی کہہ کے، علی نے 11 سال کی عمر میں جب پورا خاندان دعوت کر کھا کے جب چلا گیا تو علی نے انگڑائی لی، سبحان اللہ، علی نے انگڑائی لی۔ ہمارے نبی نے اپنی چاچی حضرت فاطمہ بن اسد سے فرمایا، چاچی جب میں باہر سے آتا ہوں تو آپ میرے احترام میں کھڑی ہو جاتی ہیں، اب میری چاچی اور میری بڑی خدمت آپ نے کی ہے، ماں کے بعد کھانا آپ نے کھلایا، سبحان اللہ، کھانا آپ نے کھلایا ہے، بستر آپ نے بچھایا ہے، کپڑے آپ نے دھوئے ہیں، اور آپ کھڑی ہوتی ہیں تو کہتی ہیں بیٹا جب سے میری پیٹ میں یہ بچہ آیا ہے، توجہ ہے، علی تھے اس وقت پیٹ میں، کہ جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے تو جب آپ آتے ہو باہر سے تو اندر پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے اور آپ ملتا ہی نہیں ہے جب تک میں کھڑی نہ ہو جاؤں۔ یہ علی کی شان ہے یار، علی کی شان ہے یہ۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ ان کے نصیبوں میں بھی نہیں ہے کلمہ، مگر آپ کا علی کلمہ پڑے گا، اس لیے اس نے تو پیدا ہوتے ہی مصطفیٰ کے جلووں کو دیکھا ہے۔ میں کلمہ پڑھتا ہوں، نبی نے فرمایا سوچ لو، نبی فرماتے ہیں سوچ لو، جس پہ زیادہ محبت ہوتی ہے نا، جس پہ زیادہ محبت ہوتی ہے اس کے لیے یہی الفاظ بولے جاتے ہیں، سوچ لو۔ نبی کو علی سے بڑی محبت تھی، علی کہنے لگے میں کلمہ پڑھتا ہوں، نبی نے فرمایا سوچ لو، کہا یا رسول اللہ سوچ لیا، کہا تلواروں کے سائے میں سونا پڑے گا منظور ہے، علی نے کہا منظور ہے، سبحان اللہ، علی بولے منظور ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہا ممکن ہے اسلام پر اگر وقت پڑ جائے تو اپنے بیٹوں کی قربانیاں دینی پڑیں گی، علی منظور ہے، علی بولے منظور ہے، سبحان اللہ، علی بولے منظور ہے، منظور ہے۔ آپ نے فرمایا علی ممکن ہے گھر چھوڑنا پڑ جائے، کہا یہ بھی منظور ہے، کہا علی ممکن ہے بھوکا رہنا پڑے، کہا یہ بھی منظور ہے۔ ارے جب کلمہ پڑھ رہے ہیں اور آپ کو مان رہے ہیں تو اللہ کے رسول ہر ادا منظور ہے اور آپ کی ہر بات منظور ہے۔ علی اپنی طبیعت پر راضی نہیں ہے، علی تو رسول پاک کی شریعت پر راضی ہے۔ مولا علی سے فرمایا یہ ہے امانت، یہ ہے مولا علی کی 11 سال کی گفتگو،
جب علی ایمان لائے، جب کی ہے یہ گفتگو، آج دیکھ لو کیا حالات چل رہے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک صاحب آئے میرے پاس، بڑی اچھی داڑھی تھی، اب دیکھا تو بالکل صاف تھی، جامع نہیں ہمارا۔ میں نے کہا بھئی یہ کیا معاملہ ہے، آپ کی تو ماشاءاللہ پوری داڑھی تھی، یہ کیا ہوا؟ کہنے لگے یار مولانا حالات نہیں دیکھ رہے ہو کیسے چل رہے ہیں۔ تو میں نے کہا یار اللہ کے بندے، کیا جن لوگوں کی داڑھیاں ہیں سب شہید ہو گئے؟ جو تو بچا رہے گا، تو بچ گیا؟ اور بھائی یہی کیوں سوچ رہا؟ کہیں دوسرے والوں کے ہتھا لگ گیا تو کیا ہوگا؟ بھائی جو جس مذہب پر ہے، ہم دنیا سے نہیں ڈرتے، ہم تو کبریا سے ڈرتے ہیں، اور کبریا سے ڈرنا چاہیے۔ مولا علی فاتح خبر داماد نبی لیٹ گئے، سورج اوپر آ گیا، یہ تلوار لیے ہوئے کھڑے رہے، ہوائیں ہم حملہ کریں۔ ہر قبیلے کا آدمی تھا اس میں، نکلے نبی نکلے سورہ یاسین شریف پڑھتے ہوئے رات میں، سبحان اللہ، مٹی اٹھائی، یاسین پڑھتے جاتے تھے، بکھیرتے جاتے تھے، اور نکل کے چلے بھی گئے، انہیں پتہ بھی نہیں چلا، نبی آئے بھی اور گئے بھی۔ صبح جب ڈاکے دیکھا گئے یار، کوئی بولا ڈر کی وجہ سے نہیں نکل رہے، کوئی بولا ڈر کی وجہ سے نہیں نکل رہے، کسی نے کچھ، ایک نہیں ڈرتا، کہا یار میں جا کے دیکھتا ہوں۔ جا کے دیکھا تو علی سو رہے ہیں، سبحان اللہ، نبی کا رشتہ، علی سو رہے ہیں، علی۔ کسی نے مولا علی سے کہا یار علی یہ تو بتاؤ، جب تلواریں باہر چمک رہی تھی، کھنک رہی تھی، نیزے بلند تھے، اور بڑی سخت باتیں ہو رہی تھی، یوں کریں گے یوں کریں گے یوں کریں گے، اے علی کیا تمہیں نیند آ گئی تھی؟ علی کا جملہ سنو یار، انشاءاللہ روح ایمان تازہ ہو۔ مولا علی نے فرمایا نیند پوری زندگی میں، سبحان اللہ یار، اسے کہتے ہیں اعتماد، اسے کہتے ہیں بھروسہ، کہتے پوری زندگی میں اس سے بہتر نیند کبھی آئی نہیں ہے، اس لیے کیا سونے کی گارنٹی بھی آمنہ کے لال کی تھی، اور بیدار ہونے کی گارنٹی بھی آمنہ کے لال کی۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ آج اس سے پہلے میں سوچا تھا تو مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ صبح کو اٹھوں گا کہ نہیں اٹھوں گا، لیکن آج تو پکا تھا اٹھنا ہے، سبحان اللہ، آج تو پکا تھا اٹھنا ہے، اس لیے کہ رسول پاک نے کہہ دیا ہے ان ہوا الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی۔ جو نبی نے فرما دیا ان کی زبان پر ان کا رب بولتا ہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے۔ قلندر بریلی نے بڑے پیارے انداز میں کہا، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شب میں بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اب ہم مانے یا نہ مانے مگر مولا علی مان رہے ہیں، سبحان اللہ، ہم مانے یا نہ مانے مگر ہمارے علی نے مانا ہے، اور جو علی والے ہیں سچے علی والے، سچے علی والے، وہ الحمدللہ ضرور مانتے، سبحان اللہ، ہم مانتے ہیں کہ جو نبی نے فرما دیا وہ حق ہے، زمین پھٹ جائے، آسمان پھٹ جائے، پہاڑ ہٹ جائیں، دریا خشک ہو جائیں، لیکن جو نبی نے فرمایا وہ درست ہے، ہو کر رہے گا۔ ایک جھلک اور دیکھیے، اس کے بعد درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا۔ دیکھو یار درود شریف سنیوں والی پڑھو، سنیوں والی،
دیوانوں والی پڑھو، صلی اللہ پڑھو زور سے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اگر پوری یاد نہیں ہے تو وہ پڑھ لو جو نماز میں پڑھتے ہیں۔ ایک جگہ میں نے یہی کہا، میں نے کہا یار وہ پڑھ لو جو نماز میں پڑھتے ہیں، تو امام صاحب وہیں برابر میں بیٹھے ہوئے تھے، انہیں مت سمجھیے ان کی طرف کو تو کان ہی نہیں ہے، تو بولے یہ نماز بھی کہاں پڑھتے ہیں، جو انہیں وہ درود شریف یاد ہوگی، تو جو نماز پڑھے گا اسی تو یاد ہوگی وہ درود شریف بھی۔ بڑی بڑی اسٹوریاں ہمارے بچوں کو یاد، اور بعض تو اتنا نالائق ہے بچہ کہ وہ نہ باپ کو دیکھ رہا ہے، نہ بزرگوں کو دیکھ رہا، نہ ادب کر رہا ہے، بے ادبی میں ایسا جیسے شیطان کا بھائی بنا ہوا۔ بچوں میرے لالو، بچوں گستاخیوں سے بچو۔ بزرگ نے فرمایا کہ استاد ماں اور باپ سے کبھی مقابلہ مت کرو۔ نوٹ کر لو یہ جملہ، نوٹ کر لو، استاد اور ماں باپ سے کبھی مقابلہ مت کرو، اس لیے کہ تم ان سے جیت نہیں سکتے، ان سے جیت نہیں سکتے۔ مقابلہ جب جیت ہی نہیں سکتے تو مقابلہ کس بات کا؟ ماں باپ کو گالی دے رہے ہو، جیت نہیں سکتے۔ سماج کے لوگ تم سے کہیں گے بڑا گندا بچہ بھائی، اس وقت تو ہنس دیں گے، مسکرا دیں گے، تو ادھر کو جا گا، اور یہ کہیں گے بڑا نالائق بچہ اپنے باپ کو گالی دے رہا۔ بولو یہ بات ہے، غلط کہہ رہے ہیں ہم؟ زور سے بول دو، پھر زور سے بول دو، صحیح بات ہے نا؟ تو اس لیے کسی کہنے والے نے 2 جملوں میں یار اتنا بھر دیا کہ ماں باپ اور استاد سے مقابلہ مت کرو، اس لیے کہ تم جیت ہی نہیں سکتے۔ جب نہیں جیت سکتے تو کیوں مقابلہ کر رہے ہو؟ ان سے تو یار بھلائی کی بھیک مانگو، سبحان اللہ، ان سے بھلائی کی بھیک مانگو، ان سے دعائیں کراؤ، ان کے پیر دبا کر ان کی خدمت کرو، ان کی ضرورتوں کو پورا کرو۔ انشاءاللہ رب نے فرمایا میں تیری ضرورتوں کو پورا کرتا رہوں گا۔ اور کیا چاہتے ہو؟ مولا علی کا ایک جلوہ اور دیکھیے، سب حضرات مل کے بولیے سبحان اللہ۔ مولا علی عصر کی نماز کے لیے وادی صحبہ میں وضو کر کے آئے، اور دیکھا تو اللہ کے رسول اس سائڈ سے واپس آ رہے ہیں، یہ جا رہے ہیں۔ رسول نے فرمایا علی کہاں یا رسول اللہ؟ آپ کی بارگاہ میں، ادب کے ساتھ، ادب کے ساتھ، کیونکہ ادب بڑا ضروری ہے۔ سرکار نے فرمایا اچھا، اب آگے آگے رسول ہو گئے، پیچھے پیچھے علی ہو گئے، سبحان اللہ، آگے آگے، اور خیمے کے قریب جا کر نبی بیٹھ گئے، علی بھی بیٹھ گئے، اور جیسے ہی علی بیٹھے نبی نے اپنا سر مبارک علی کی گود میں رکھ دیا۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ سر کسی کی گود میں رکھنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ سر بڑے اعتماد کی جو گود ہوگی اسی میں سر رکھا جائے گا۔ بیٹا ماں کی گود میں سر رکھتا ہے، بڑا اعتماد ہے۔ بیٹا چھوٹا ہو بڑا ہو، ماں کی گود میں سر رکھ دیتا، اور ماں اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھ کے پیار کرتی۔ بے شک، بولو یہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ بیٹا باپ کی ٹانگ پر سر رکھ دے، باپ یہ نہیں کہے گا ہٹا یہاں سے، بڑے اعتماد کی گود۔ تو جس طرح سے ماں نے اپنی گود کا اعتماد اپنی اولاد کے لیے بحال کیا ہے، باپ نے بحال کیا ہے، اے اولادو تم بھی اپنے ماں اور باپ کے لیے اپنا اعتماد بحال کر دو، اللہ کی رحمتیں تمہارے اوپر قربان ہو جائیں۔ بڑے اعتماد کی نبی نے مولا علی کی گود میں سر رکھ دیا۔ اب علی کی گود میں سر ہے نبی کا، یوں کہہ لیجئے ساری کائنات کا جھومر، ساری کائنات کا حسن،
ساری کائنات کا حسن سمٹ کر علی کی گود میں رکھا ہوا، یہی تو ہے، ساری کائنات کا حسن علی کی گود میں ہے۔ رب کے پاس جو سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ ہے وہ علی کی گود میں ہے۔ سبحان اللہ۔ مولا علی رخ مصطفیٰ کی زیارت کر رہے ہیں، سبحان اللہ، کتنے قریب ہے، کتنے قریب سے۔ ایک وہ وقت تھا جب بچے تھے تو گود میں آئے نبی کی، نبی کا دیدار کر لیا، اور آج وقت یہ ہے کہ علی کی گود میں نبی آ گئے ہیں، سبحان اللہ، اور دیدار کر رہے ہیں بڑے اعتماد کے ساتھ۔ سورج کو بھی دیکھ رہے ہیں ڈوب نہ جائے، سورج ڈوبے گا تو عصر کی نماز نہیں مل پائے گی، قضا ملے گی۔ سوچتے ہیں جگاؤں، کہتے ہیں ارے علی نماز تو وہی ہے نا جو ان کے صدقے میں ملی ہے، سبحان اللہ۔ صاحب نماز، صاحب قرآن تو یہ ہے، صاحب اختیار تو یہ ہے۔ اللہ نے تجھے نماز ڈائریکٹ نہیں دی ہے، اللہ نے ہمیں اور آپ کو نماز ڈائریکٹ نہیں دی ہے، اللہ نے ہمیں اور آپ کو جو نماز دی ہے رسول پاک کے ذریعے عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، بولو وسیلہ ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ وسیلہ ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ قرآن اللہ چاہتا تو ہمیں ڈائریکٹ دے دیتا، نہیں دے دیتا۔ کچھ لوگ یوٹیوب پہ آج کل بڑی بکواسیں کر رہے ہیں، یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، یا رسول اللہ مسجد کو خراب کرتا، معاذ اللہ معاذ اللہ، اس طرح کی بات ہے۔ وہ اپنے اندر کا جو زہر ہے نا وہ نکال کے باہر رکھ رہا ہے، مگر ہمارا ایمان و عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا ایمان و عقیدہ یہ ہے اے پیغمبر ہمیں سب کچھ آپ کے وسیلے سے ملا، بے سبحان شک اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ نماز آپ کے وسیلے سے، زور سے بولتے رہو سبحان اللہ۔ میں جملے کہہ رہا ہوں، خطابت کی دنیا کا مزہ لیجئے، انشاءاللہ لطف لیجئے، لذت آپ کو حاصل ہوگی، روحانیت حاصل ہوگی۔ قرآن آپ کے وسیلے سے، سبحان اللہ، قرآن آپ کے وسیلے سے، نماز آپ کے وسیلے سے، روزہ آپ کے وسیلے سے، آئین زندگی آپ کے وسیلے سے، آئین بندگی آپ کے وسیلے سے، رکوع آپ کے وسیلے سے، سجدہ آپ کے وسیلے سے، ماں باپ آپ کے وسیلے سے، یہ زمین آپ کے وسیلے سے، یہ آسمان آپ کے وسیلے سے، یہ چاند و سورج آپ کے وسیلے سے۔ حق تو یہ ہے اے دنیا والو، اگر ہمیں رب بھی ملا ہے تو رسول پاک کے وسیلے سے۔ سبحان اللہ، ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، اور ایک بن دیکھے ہم نے تجھے خدا مان لیا، بن دیکھے ہم نے تجھے خدا مان لیا ہے۔ حضرات مولا علی کی نظر ہے، کبھی چاند، کبھی ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھ رہے ہیں، کبھی رخ مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں، کبھی سورج کو دیکھ رہے ہیں۔ احساس دیکھو، احساس جسے کہتے ہیں احساس۔ ایک نماز عصر کی قضا ہو رہی ہے مگر احساس علی کا احساس مردہ نہیں ہوا ہے، زندہ۔ جس قوم کا احساس مر جاتا ہے وہ قوم مر جاتی ہے، اور جس قوم کا احساس زندہ ہوتا ہے تو وہ مرنے کے بعد بھی مرتی نہیں۔ ہمارا احساس زندہ رہنا چاہیے۔ ہم گناہ کر رہے ہیں، ہمیں احساس ہو کہ ہم نے گناہ کیا، ہم نیکی کر رہے ہیں، ہمیں احساس ہو نیکی کی ہے، ہم نے برائی کی، ہمیں احساس ہو کہ ہم نے برائی کی ہے۔ اور جب یہ احساس ہمارے پاس ہے تو ایک دن آگ میں دبی ہوئی چنگاری ہلکی سی ایمان کی ہوا چلے گی، انشاءاللہ شعلہ جوالا بن جائے گی۔ سبحان اللہ، اور بڑے بڑے طوفان، بڑی بڑے آندھی، بڑے بڑے بارشیں ہوں گی، لیکن الحمدللہ ہمارے ایمان کی چنگاری کو بجھا نہیں پائیں گے۔ بڑی آندھیاں چلیں گی مگر ایمان کے قدموں کو ڈگمگا نہیں پائیں گے۔ مولا علی کی
اسی احساس کی بنیاد پر آنسو نکل گئے اور سیدھے رخسار مصطفیٰ کی نظر ہو گئے، چہرہ مصطفیٰ پہ پڑے۔ نبی نے آنکھ کھول دی، علی کیوں رو رہے ہو؟ یا رسول اللہ آپ نے نماز پڑھ لی لیکن ہم نے نماز قاری صاحب کو دیکھو، اسی لیے تو میں نے تمہیں یہاں بٹھایا تھا، مجھے معلوم ہے ہوتا کیا ہے۔ زور سے درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ فرمایا علی کس چیز نے تمہیں تکلیف دی ہے؟ یا رسول اللہ کسی چیز نے نہیں۔ کہا پھر آنسو کیسے ہیں؟ یا رسول اللہ وہ عصر کی جو نماز ہے نا وہ نہیں پڑھی ہے میں نے اور سورج ڈوب گیا۔ نبی مسکراتے ہوئے اٹھے، ارے علی تو آج قضا نہیں پڑھے گا، ادا ہی پڑھے گا۔ قضا نہیں پڑھو گے ادا پڑھو گے؟ یا رسول اللہ سورج ڈوب رہا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا تیرے رسول کو، تیرے نبی کو، تیرے جس کا تو کلمہ پڑھتا اس عظیم پیغمبر کو اللہ نے محتاج نہیں بنایا ہے، صاحب اختیار بنایا۔ علی وضو کرو، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وضو تو ہے۔ فرماتے تو اپنا نماز کے لیے مصلی ڈال۔ نبی نکلے خیمے کے باہر اور سورج کو اشارہ کیا، سبحان اللہ، انگلی کے اشارے سے پتنگ دیکھیے نا، پتنگ بچے جو اڑاتے ہیں انگلی کے اشارے سے پتنگ جو ہے حرکت کرتی ہے، ڈور اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ بچے کی انگلی کے اشارے سے پتنگ حرکت کر رہی ہے، یہاں نبی کے اشارے سے سورج حرکت کر رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا جس طرح سے پتنگ اڑانے والے کے ہاتھ میں پتنگ کی ڈور ہوتی ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ پوری دنیا کی ڈور رسول پاک کے ہاتھ میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی نے اشارہ کیا، سورج اوپر آیا، پیغمبر فرماتے علی پڑھو نماز، اور اے علی جلدی مت کرنا۔ بھئی یہاں تو دین کی باتیں ہو رہی ہیں، ڈھولک تو کل کو بجوائیں گے میاں، کل یا پرسوں کو۔ کب بجے گی میاں؟ کل کو، پرسوں کو جی، کل کو ہی بجے گی، کل کی بھی تھوڑی بہت کل بھی بجے گی اور پرسوں کل جم کو کے بجے گی۔ ایک بات اچھا ہاں تو ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ ارے یہ اپنے بچے تو ہیں یار، ان سے ذرا تھوڑا ممکن ہے کچھ سمجھ میں آ جائے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا، ان کا بھی بیڑا پار ہوگا، ہمارا بھی بیڑا پار ہوگا۔ کسی دوسری قوم کے بچے تھوڑی ہیں ہمارے بچے۔ نبی نے جملہ فرمایا، علی آرام سے نماز ادا کرو۔ آرام سے کیا مطلب؟ وہ سورج جو ہے وہ ڈوبا ہوا سورج اوپر کر دیا، نبی نے اشارہ کیا اوپر آ گیا، تو فرمایا جلدی مت کریو، جلدی مت کرنا علی، آج اسپیشل سورج نکلا ہے تیرے لیے، جلدی مت کرنا، آرام سے پڑھ۔ علی نے نماز مکمل کی، اور نماز مکمل کرنے کے بعد صحابیوں نے کہا علی کیسی رہی آج کی نماز؟ کہا وہی آج تو مجھے اپنی قسمت پہ ناز ہے۔ زور سے بولو، زور سے بولو، مجھے اپنی قسمت پہ ناز ہے، اس لیے کہ آج رسول پاک نے اسپیشل خاص طور سے علی کے لیے سورج اوپر کیا۔ پیغمبر نے فرمایا علی، لو صاحب اختیار پیغمبر کا پیغمبرانہ جملہ نوٹ کرو، پیغمبر نے فرمایا علی نماز پڑھ لی؟ کہا یا رسول اللہ پڑھ لی۔ ہو گئی؟ کہا ہو گئی۔ نبی فرماتے علی اگر تو ابھی اور 2-4 گھنٹے بھی پڑھتا رہتا
تو سورج ڈوبتا نہیں. سبحان اللہ. سورج اب تلک علی تو نے سورج کو دیکھ کر نمازیں پڑھی ہے اور آگے بھی پڑھے گا، مگر آج تو وہ تاریخ تھی کہ علی نماز پڑھ رہا تھا اور سورج علی کی نماز کو دیکھ رہا تھا. سبحان اللہ. علی نماز مکمل ہو تو ہم ڈوبے، علی سلام پھیرے تب ڈوبے. تو بتاؤ جب علی کی نماز کا عالم یہ ہے تو پھر رسول پاک کا عالم کیا ہوگا؟ ذہن و فکر کی رفتار کو روکیے. کچھ لوگ، بس یہ دو تین ہی منٹ میں پورا کر رہا ہوں. کچھ لوگ اس میں سبق، کچھ لوگ الٹے سلٹے ڈنڈے ہاتھ میں لے کے 10 انگلیوں میں 4 انگوٹھی پہن کے کالے پیلے دوپٹے ڈال کے آتے ہیں اور کچھ پیر بھی بن جاتے ہیں. ان میں سے اگر ان سے کلمہ سنو نا پورا کلمہ تو کلمہ نہیں سنا سکتے. سچائی ہے بات. اور ہم سیدھے سچے مسلمان کسی کا ٹیڑھا ڈنڈا دیکھ لیا کہ ارے یار بابا بہت پہنچے ہوئے ہیں کہ بابا ہمیں مرید کر لو. اور بابا ایک ٹائم کا نماز نہیں پڑھتا. پڑھے گا کہاں سے جب پڑھی یاد ہی نہ ہے تو کہاں سے پڑھے گا نماز؟ اور جو تمام باباؤں کے بابا جو صدر الافاضل کے بھی داتا ہیں، سبحان اللہ، جو اعلی حضرت کے بھی داتا، مخدوم اشرف صاحب سمنا کے بھی داتا، کلیر والے علام الدین صابر کلیری کے بھی داتا، خواجہ قطب الدین کے بھی داتا، بابا فرید الدین کے بھی داتا، غوث اعظم کے بھی داتا، خواجہ غریب نواز کے بھی داتا، امام حسن و حسین کے بھی داتا، مولا علی کا نام لے کے جھنڈے اٹھاتا ہے. علی علی، گھر گھر علی، نگر نگر علی علی، لیکن نماز ایک ٹائم کی نہیں. اس طرح کے پیروں سے بچو. اس طرح کا اگر کوئی پیر ہے دھوکہ دے رہا، اس سے بچو. اچھے آدمی سے مرید ہو جاؤ جس کا سلسلہ غوث اعظم تک جا رہا ہو، غریب نواز تک جا رہا ہو، بزرگ تک، کوئی سے بھی سلسلے سے ہو، لیکن اچھے لوگوں سے کو اپنا ہاتھ اچھے لوگوں کے ہاتھ میں دو. امام حسین نے یزید کو ہاتھ کیوں نہیں دیا؟ توجہ ہے نا؟ امام نے یزید کو کربلا کے میدان میں ہاتھ کیوں نہیں دیا؟ اسی لیے نہیں دیا کہ وہ آدمی اچھا نہیں تھا، اس لیے ہاتھ نہیں دیا. تو اس نے کہا ہم سر لے لیں گے. تو حسین نے فرمایا ہاں تو منظور ہے، سر دینا منظور ہے، لیکن ہاتھ دینا منظور نہیں ہے. تو اسی طرح سے میرے بھائیوں، ہم حسین کے ماننے والے بھی، علی کے ماننے والے بھی، غوث اعظم کے ماننے والے بھی، غریب نواز کے ماننے والے بھی، شاہ بلاغی صاحب کے ماننے والے بھی، شاہ مکمل صاحب کے ماننے والے بھی، شاہ سلطان صاحب کے ماننے والے بھی، سب کے جب ہم ماننے والے ہیں تو اچھائیوں کے راستے پر چلو. اہدینا الصراط المستقیم. دیکھو الحمدللہ یہ مخدوم طاہر میاں کا مزار ہے. آپ دیکھو اہدینا الصراط المستقیم، یا اللہ میں سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم، اے مولا جن پر تو نے انعام فرمایا، سبحان اللہ، جن پر تو نے انعام رکھا، انعام فرمایا، ان کے راستے پر چلا. جن پر تیرا غضب نازل ہوا ان کے راستے پر ہمیں. بس یہی ہماری دعا ہے. آپ سب ہمارے اپنے ہو، ہم آپ کے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اچھائیوں کے راستے پر چلائے، بزرگوں کا فیض عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کلمہ شریف کی تلاوت کیجئے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک بار اور پڑھ لو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج آپ لوگ کم تھے لیکن تقریر میں کوئی کمی نہیں کی گئی ہے. توجہ ہے نا؟ جی ماشاء اللہ. ہاں، تقریر میں کوئی کمی نہیں کی گئی ہے. بھرپور انداز میں آپ کے سامنے جو خدمت کر سکتے تھے وہ کی ہے، جو بتا سکتے تھے بتائی ہے. زندگی باقی، ملاقات باقی. ہم کہیں دور سے نہیں آئے ہیں، جامع نعیمیہ سے آئے، مراد آباد جامع نعیمیہ سے. ضرورت پڑے قاری صاحب کو بتائیے، آپ کے لیے حاضر ہیں. السلام علیکم. جا بڑھا دو قاری سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا شہریار علم تاجدار حرم شہریار